الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى عباد اللہ الصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وقال اللہ تعالی فی مقام الآخر لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 10 محرم الحرام ہے، جمعے کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں تاریخ کے اندر بے پناہ اہمیت اور معلومات ہمیں ملتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے اندر جو کامیابیاں، جو مشکلات سے آسانی جو نصیب ہوئی، اس کے بھی حوالے ملتے ہیں کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے جس دن غرق کیا تو وہ یہی 10 محرم الحرام جمعے کا دن تھا، اور مچھلی کے پیٹ سے جب نبی علیہ السلام کو نجات ملی تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا، اور جب قیامت برپا ہوگی تو اس کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ وہ 10 محرم الحرام جمعے کا دن ہوگا۔ اور اس 10 محرم کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کرتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال یہ بھی امید کی کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، اس دنیا کے اندر موجود رہا، تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو گویا یہ محرم الحرام کے جو 10 دن ہیں، ان کے اندر عبادات کا بھی بے پناہ ثواب رکھا گیا ہے۔ یقیناً یہ ثواب جب رکھا گیا تھا اس وقت واقعہ کربلا نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں آگاہی دے دی گئی تھی، وہ مٹی دکھا دی گئی تھی، بتا دیا گیا تھا کہ کس طرح جو ہے آپ کے شہزادے کو اس مقام پر بے دردی کے ساتھ، ظلم و جبر کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ اور یہ تمام چیزیں تاریخ کے حوالوں کے ساتھ موجود ہیں۔ جو لوگ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ 10 محرم کی اہمیت بھی تاریخ کے اندر موجود ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے ہیں، ان کے بہت سارے مشہور واقعات اس محرم کے مہینے کے اندر ہیں۔ گویا یہ جو آخری مہینہ ہے ذوالحج کا اور جو پہلا مہینہ ہے محرم کا، ان دونوں مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے قربانی مانگی ہے۔ 10 ذوالحج کو آپ دیکھیں تو
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جا کر ذبح کر دو اللہ کے نام پر، تو گویا یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی کہ جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب کے ذریعے کیا گیا، جس کو انہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ صبر و شکر کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کو پورا کیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے امتحان یہیں تک لینا تھا کہ چھری کے نیچے سے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر ایک دمبا، ایک مینڈا جنت سے بھیج دیا۔ گویا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس امتحان میں سرخرو ہو گئے۔ تو یہ 10 ذو الحج کا واقعہ ہے۔ اور پھر 10 محرم کو اللہ نے نبی کے بیٹے، ان کے نواسے سے یہ قربانی مانگی کہ آج حق و باطل کا جو معرکہ ہے، حق اور باطل کی جو کشمکش ہے، اس کے لیے 10 محرم کا دن منتخب کیا ہے۔ تو کیا تم اس قربانی کے لیے تیار ہو؟ کیا تم اس بات کے لیے تیار ہو کہ تمہارا پورا خاندان اس بات کے اوپر کاٹ دیا جائے؟ کیا تم اس بات کے لیے تیار ہو کہ تمہارے معصوم بچوں کو چھلنی کر دیا جائے، ان کے سینوں کے اندر، ان کے گلوں کے اندر تیر پیوست کر دیے جائیں؟ کیا تم اس بات کے لیے تیار ہو کہ تمہیں ریگستان کے اندر بھوکا پیاسا رکھا جائے؟ کیا تم اس بات کے لیے تیار ہو کہ جس نبی کو ہم نے دشمنوں کو جواب دیا قرآن مجید کے اندر کہ جب دشمنان اسلام مشرکین مکہ، کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات کے اوپر جب آپ اس کو اپنے ہاتھ سے قبر اطہر میں اتار رہے ہیں تو کافر خوشیاں منا رہے ہیں کہ آج نعوذ باللہ اس کی جڑ کٹ گئی، اس کی نسل ختم ہو گئی اور اب اس کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، یہ مر جائے گا تو اس کے پیچھے اس کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ وہ نرینہ اولاد کہ جس کی ہم سب کو خواہش ہوتی ہے اس کو اپنے ہاتھ سے دفن کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتا، کبھی بھی اس کو پریشان نہیں ہونے دیتا۔ ہر پریشانی کے بعد ایک آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بشارت دیتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ اے نبی ہم نے تجھے حوض کوثر عطا کیا ہے، تیری مرضی کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، تیری رضامندی کے بغیر کسی کو جنت میں نہیں جانے دیں گے، تیرے ہاتھوں سے آب کوثر پلایا جائے گا، تو کوثر کا مالک ہے، تو وہ آب حیات کا مالک ہے کہ جس کو پینے کے بعد موت نہیں آئے گی۔ تو پریشان نہ ہو، تیرے نام لیوا قیامت تک رہیں گے، تیرے نام پر سر کٹانے والے قیامت تک رہیں گے اور تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ تو اپنے رب کی حمد و ثنا کر، تو اسے سجدہ کر، تو اس کی عبادت کر، تیرا دشمن جڑ کٹا ہے، تیرے دشمن کی ہم جڑ کاٹ دیں گے۔ اور آج دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا نام بلند کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس نے ذکر کو بلند کر دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اس سے رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا۔ آپ دیکھو کہ وہ نبی مہربان جو ساقی کوثر ہے، جو شافع محشر ہے، جو رحمت للعالمین ہے، کہ جس کے پاس کل جہانوں کی سرداری ہے، کہ جس کے بغیر جنت کے اندر داخلہ ممکن نہیں ہے، کہ جس کو ناراض کر کے آپ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، کہ جس کی رضا اللہ کی رضا ہے، کہ جس کی بات اللہ کی بات ہے، کہ جو وہ کہتا ہے وہ گویا اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا۔ قرآن یہ بات کہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ نبی تو اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتا، یہ تو وہ بات کرتا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے، یہ تو وہ بات کرتا ہے، یہ اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتا۔ آپ یہ دیکھو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس نبی مہربان کو اللہ نے آب کوثر کا
حوض کوثر کا مالک بنایا، اور آج 10 محرم الحرام کو کربلا کی ریت کے اوپر اس نبی کے اہل بیت، اس کے گھر والے، اس کے بچے، اس کے نواسے، اس کے اہل و عیال آج بے سر و سامانی کے عالم میں ہے، آج بھوک اور پیاس کے عالم میں ہے۔ اور اگر وہ چاہتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ معجزے ان کو عطا کیے تھے کہ وہ چاہتے تو پانی خود ان کے پاس چل کر آتا، لیکن اللہ نے اپنی یہ جو دنیا ہے اس کو یہ دکھانا تھا کہ اگر نبی مہربان نے کسی انسان کو کوئی ٹائٹل دیا ہے، اللہ نے کسی شخص کو کوئی عزت دی ہے، تو وہ بلا وجہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ الفاطمۃ سیدۃ نساء من اہل الجنہ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو گویا یہ اتنا بڑا ٹائٹل، یہ اتنا بڑا اعزاز ایسے ہی دے دیا اللہ کے نبی نے، صرف اس لیے دے دیا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہے، صرف اس لیے دے دیا کہ ان کے نواسے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کا خون ہے؟ نہیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو قرآن مجید میں کبھی بھی سورہ لہب نازل نہ ہوتی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، مردود ہو گیا وہ اور اس کی بیوی۔ ان کے لیے قرآن نے واضح طور پر لعنت فرمائی ہے، ان کو مردود کیا ہے، وہ بھی نبی کے سگے چچا ہیں۔ اگر خالی رشتہ داری کی بات ہوتی، اگر خون کی بات ہوتی تو یہ ٹائٹل نہ ملتا جو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کو جو ٹائٹل ملا ہے، جو عزت ملی ہے، جو سرداری ملی ہے، جو جنت کی بادشاہت ملی ہے، وہ رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں، میرٹ کی بنیاد پہ ملی ہے، انصاف کی بنیاد پہ ملی ہے۔ وہ یہ کوالٹیز رکھتے ہیں، ان کا یہ معیار تھا کہ دنیا میں ان جیسا کوئی نہیں تھا، ان جیسے تقوی والا کوئی نہیں تھا، ان جیسے استقامت والا کوئی نہیں تھا۔ اور پھر وقت نے ثابت کیا جو صبر، جو شجاعت، جو بہادری، جو استقلال، جو ہمت، جو غیرت، جو حمیت، جو اللہ کی رضا پہ راضی ہونا، جو حسین نے کربلا کے میدان میں دکھایا، نہ آج سے پہلے تھا نہ آج کے بعد ہوگا۔ یہ جنت کے سردار کا ٹائٹل مفت میں نہیں ملا، اپنی جان کا نذرانہ دیا، اپنے سر کو دھڑ سے جدا کروایا، اپنے معصوم بچوں کے گلے کٹوائے، ان کے سینے چھلنی کروائے۔ یہ ٹائٹل مفت میں نہیں ملا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کے خاندان کے تھے تو اس لیے شاید ان کو کوئی اللہ تعالیٰ نے بلند مقام دے دیا۔ نہیں، اللہ اس کے رسول کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ ناانصافی کرے، کسی ناحق کو حق دے دے، ناانصافی کرے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ رشتہ داری کا کوئی تعلق نہیں ہے، رشتہ داری کے سارے تعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ختم کر دیے۔ سورہ لہب نازل کر کے بتا دیا چچا ہوگا اپنے گھر کا، لیکن نبی کے سامنے کھڑا ہے، نبی کے دشمنوں کی لسٹ میں کھڑا ہے تو مردود ہے، لعنتی ہے۔ اللہ نے یہ بات واضح کر دی۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلیہ سمجھا دیا قیامت تک کے انسانوں کو۔ یہ جو آج برادریوں کے اندر، گروہوں کے اندر، مسلکوں کے اندر، زبانوں کے اندر، فرقوں کے اندر یہ جو بٹے ہوئے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت کے ذریعے ساری بات کلیئر کر دی۔ کیا؟ یا ایھا الانسان انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ کلیہ اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے اپنے نبی مہربان کے ذریعے قرآن عظیم الشان میں بیان کر دی ہے۔ یہ آیت موجود ہے، اس کو پڑھو، اس کی تفسیر پڑھو۔ کیا کہہ رہا ہے مفسر؟ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پہ فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الانسان، اے انسانوں، مسلمانوں نے کو نہیں کہا، پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کیا ہے، قیامت تک جو پیدا ہوگا اس کو مخاطب کیا ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ یہ بات کلیئر کر دی، سائنس کو بھی سمجھا دیا کہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے، ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے انسان کی پیدائش ہوئی ہے۔ پھر کیا بتایا؟
یا ایھا الانسان انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، پھر ہم نے تم کو گروہوں میں اور قبیلوں میں تقسیم کیا، یہ فلاں ذات کا ہے، یہ فلاں برادری کا ہے، یہ فلاں قوم کا ہے۔ ارے بھائی یہ تقسیم اللہ نے کی ہے، لیکن کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ تم یہ کہو کہ ہماری ذات زیادہ اونچی ہے، اس لیے کہ تم یہ کہو کہ ہمارا قبیلہ زیادہ معتبر ہے، اس لیے کہ تم یہ کہو کہ ہماری قوم زیادہ افضل ہے۔ نہیں، اس لیے نہیں، اس لیے تقسیم کیا لتعارفوا، تم ایک دوسرے کو جان سکو، تمہیں یہ پتہ چل جائے یہ فلاں قوم کا ہے، یہ فلاں قوم کا ہے، یہ فلاں قوم کا ہے، صرف اس لیے۔ اور کسی قوم کا ہونا کوئی اعزاز نہیں ہے، کسی قوم کا نہیں ہونا کوئی برائی نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کو کہاں پیدا کرتا ہے، کس گھر میں پیدا کرتا ہے۔ آج آپ فخر کر رہے ہو کہ جی ہم مسلمان ہیں، کیا کمال ہے بھائی تمہارا اس میں؟ میرا اور آپ کا کیا کمال ہے؟ ہم ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہیں، اگر ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے تو مسلمان ہوتے۔ تو بھائی تم نے کون سا کمال کیا؟ کیا تمہاری پیدائش میں تمہارا کوئی ہاتھ ہے؟ کیا تم سے پوچھا گیا کس گھر میں پیدا ہوگے؟ کیا تم سے پوچھا گیا کس باپ کے یہاں تمہاری پیدائش ہوگی؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس قوم سے، جس برادری سے تعلق رکھتا ہے، اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قومیت کی، اس برادری کی، اس نسل پرستی کی نفی کر دی قرآن میں، کلیئر کہہ دیا کہ تم کو قوموں میں، گروہوں میں، قبیلوں میں، گروہوں میں اس لیے تقسیم کیا ایک دوسرے کو جان سکو، اور کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے کہ میں فلاں برادری کا ہوں تو میں چنگا موسم۔ نہیں، یہ جو جہالت ہے، یہ جو فرقہ واریت ہے، یہ جو قبیلائی سسٹم ہے، یہ جو گروہ بندی ہے، یہ جو عصبیت ہے، یہ لسانیت ہے، یہ ہندوانہ تہذیب ہے۔ ہم 1000 سال ان کے غلام رہے، وہاں پر رہے، تو ہم آج بھی وہی سوچ۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ یہ ہندوانہ تقسیم ہے کہ آپ یہ سب سے اونچی ذات کے یہ برہمن ہے، یہ پجاری بنیں گے، یہ ملک و ملک سنبھالیں گے، پھر اس کے بعد کھچتری ہے، یہ اس سے نیچے یہ سرکار کی فوج سنبھالیں گے، وہ سنبھالیں گے، پھر ویش ہیں تیسری ذات، پھر شودر ہیں، وہ کمی قبیل ہیں، وہ ساری زندگی ان کے قدموں میں بیٹھے رہیں گے۔ یہ تقسیم جو ذات پات کی ہے، یہ ہندوانہ تقسیم ہے۔ تمہارے اندر کہاں سے آ گئی؟ ہمارے اندر کہاں سے آ گئی؟ میں آپ کو بات بتاؤں، یہ اسکول کی بلڈنگ بن رہی تھی، چھت ڈل رہی تھی، مزدور کام کر رہے تھے، دوپہر کے وقت میں آیا پھٹے اٹے لگا رہے تھے، تو وہ مزدور جو ہے سارے نان مسلم تھے، کوئی بھیل ہوگا، کوئی باگڑی ہوگا، کوئی، تو وہ دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہوا تو وہ 4 بندے الگ کھانا کھا رہے ہیں، وہ 4 بندے الگ کھانا کھا رہے ہیں، وہ اپنا لائے، وہ اپنا لائے، یہاں تک کہ وہ کولر کے ڈھکن میں پانی پی رہے ہیں، وہ اپنا جو ہے کوئی گلاس لے کے آئے ہوئے۔ میں اس بات کو نوٹ کر رہا تھا کہ یار یہ کھانا ساتھ نہیں کھا رہے، حالانکہ سب نان مسلم ہیں، ہندو ہیں سارے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ ساتھ کیوں نہیں کھا رہے؟ بولا ہم ساتھ تھوڑی کھا سکتے، یہ بھیل ہے، ہم باگڑی ہیں۔ میں نے کہا مطلب تو ایک ہی تو ہو تم؟ بولا ایک تھوڑی ہیں، یہ ہلکی ذات کے ہیں۔ تو آج اللہ کے گھر میں حاضر ناظر جان کر بتاؤ کہ جس آدمی کے پاس 1000 ایکڑ 500 ایکڑ زمین ہے، وہ اپنے ہاری کو اپنی پلیٹ میں بٹھا کے کھانا کھلائے گا؟ اللہ کو حاضر ناظر۔ میں یہ نہیں کہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یہاں پر، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے پکڑو۔ آج کوئی سرمایہ دار، کوئی جاگیردار، کوئی وڈیرا، کوئی وزیر اعظم کسی غریب آدمی کو اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار ہے؟ 80 سال کا 90 سال کا ہاری ہوگا نا، وہ وڈیرے کے پاؤں میں بیٹھے گا جا کے، وہ کرسی پہ ہوگا، وہ زمین پہ ہوگا؟ نہیں ہے ایسا۔ جو نہیں کرتے بڑی اچھی بات ہے، لیکن اکثریت یہ ہے۔ تو یہ سسٹم تم کو کس نے دیا؟ اسلام نے تو یہ سسٹم نہیں دیا۔ اسلام نے تو وہ سسٹم دیا کہ جو حضرت بلال حبشی جو غلام ہے، سیاہ رنگت والا ہے، موٹے ہونٹوں والا ہے، حبشہ کا رہنے والا ہے، کوئی شکل و صورت میں اتنا خوبصورت نہیں ہے، قمیص پہننے کی اجازت نہیں ہے، اس کے مالک کی طرف سے گلے میں لوہے کا ایک توق ڈالا ہوا ہے کہ تجھے اجازت نہیں ہے سونے کی، جاگنے کی، میری مرضی کے بغیر۔
اور جب اس نے اسلام قبول کیا، جب اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ لیا، جب اس کے کان میں یہ آواز آ گئی، جب اس کو حق کا پتہ لگ گیا، تو پھر قربان جاؤں اس نظام کے، اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے کہ جو فتح مکہ کے موقع کے اوپر یہ پوچھتے ہیں کہ کس کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کریں اور اذان دلوائیں۔ صحابہ کرام موجود ہیں، خلفائے راشدین بڑے بڑے صحابی موجود ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں سردار کو چھت پہ چڑھاؤ، کوئی کہتا ہے فلاں قبیلے کے سردار کو چھت پہ چڑھا کر اذان دلواؤ، اس سے پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا، اس سے پورے عرب کو طاقت مل جائے گی۔ خدا کی قسم محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ سیدنا بلال کہاں ہے، بلال حبشی کہاں ہے، ان جتنے سردار یہاں کھڑے ہیں ان میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو بلال حبشی کے مقابلے کا ہو، اور وہ ان سب سے بڑا سردار ہے، اس کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کرو۔ اور بلال حبشی نے اذان دی۔ ہم اس نظام کو ماننے والے ہیں، ہم اس پیغمبر کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اس نظام مصطفیٰ کو مانتے ہیں کہ جس کے اندر غلام اور آقا برابر ہو گئے۔ اقبال کہتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، جب نماز کے لیے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح ہو گئی، جب قد قامت الصلاۃ ہو گئی تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس کو پیچھے کر دے۔ جا تو پسینے میں ہٹا ہوا مزدور ہے، جا تو غریب آدمی ہے، جا تو غریب بچہ ہے، کوئی کسی کو پیچھے نہیں کر سکتا۔ جو پہلے آئے گا وہ پہلے صف پہ کھڑا ہوگا، وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوگا، کسی کے باپ میں ہمت نہیں ہے اس کو پیچھے کر دے۔ یہ اسلام کا نظام ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، محمود بادشاہ ہے، ایاز اس کا غلام ہے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہم اس نظام کو مانتے ہیں، ہم اس نظام کو نہیں مانتے جو تقسیم کرتا ہے، جو ذات پات کی تقسیم کرتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آج کے دن کربلا کے اندر نبی کا بیٹا کہ جس کو کندھے کے اوپر گلیوں میں گھمایا نبی مہربان نے، کہ جس کی سواری نبوت کے کندھے ہیں، کہ جس کی نماز کے اندر وہ جھولا جھول رہے ہیں، کہ جو خطبہ دیتے ہوئے دونوں کو یہاں بٹھا رہے ہیں، آج کے دن اس کو بے دردی کے ساتھ، بے کسی کے ساتھ کس طرح خون بہایا گیا۔ آپ تصور تو کریں یار، آج سوشل میڈیا پہ روزانہ کا یہ معمول ہے، 8 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، اس کو مار دیا، 5 سال کی بچی کے ساتھ روح کانپ جاتی ہے۔ جن کے اپنے بچے ہیں وہ بولتے ہیں کہ بھائی چیز لینے کوئی نہیں جائے، بچہ گھر میں رہو، ہمیں بتاؤ کیا لے کے آنا ہے۔ اسکول جاتے ہیں ڈر لگتا ہے بھائی کیسے بھیجیں بچوں کو۔ آپ تصور تو کرو کہ نبی کے بچے 6 مہینے کا علی اصغر کس طرح ان کے گلے کے اوپر تیر مارے گئے، کس طرح ان کو شہید کیا گیا۔ تمہیں احساس ہی نہیں ہوتا، تم اس جھگڑے میں لگے رہے ہو کہ رونا چاہیے نہیں رونا چاہیے، غم منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے، کالے کپڑے پہننے چاہیے نہیں چاہیے، تم اس پھڈے سے باہر نہیں نکلتے۔ ارے جس کام کے لیے، جس خلافت کے لیے، جس نبی کی امت کے لیے نبی کے نواسوں نے قربانی دی، وہ مقصد کیا تھا، وہ قربانی کیا تھی، وہ بات کیا تھی جس کے لیے انہوں نے پورے خاندان کو کٹا دیا، انہوں نے اپنی بیویوں کو باپردہ سے بے پردہ ہو گئی، وہ ان کو گھسیٹا گیا، ان کو لے جایا گیا، کہتے ہیں جھوٹے۔ ارے مان لیا بھائی سب جھوٹے، تم یہ کہو گے کیا حسین بھی شہید نہیں ہوئے؟ کیا ان کا سر نیزے پہ نہیں اچھالا گیا؟ کون سی کتاب میں نہیں لکھا ہوا؟ تم سنیوں کو مانتے ہو، تم شیعوں کو مانتے ہو، تم اہل حدیث کو مانتے ہو، تم بریلویوں کو مانتے ہو، کسی عالم کی کتاب سے اٹھا کے دیکھو، کیا نبی کو نہیں دکھایا گیا؟ نبی رو رہے ہیں اور امہات المومنین میں سے پوچھ رہی ہے کہ کیا ہوا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں دھاڑے مار مار کے؟ بتایا کہ آج وہ فرشتہ آیا ہے جو کبھی بھی آج تک زمین پر نہیں آیا، اور اس نے آ کے بتایا ہے کہ کربلا کے میدان میں اس طرح بے کسی کے عالم میں آپ کے بچوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے تجھے حوض کوثر دیا۔ جو حوض کوثر کا مالک ہے، جو پانیوں کا مالک ہے، جو جنت کا مالک ہے، جس کی اجازت کے بغیر ہم اور آپ جنت میں نہیں جا سکتے، اس کے بچے پیاسے مر رہے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے، آپ تصور تو کرو اس بات کو۔ حسین کی بات کرنا کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آپ سمجھو تو صحیح اسلام کو،
آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ میں نے آپ کو پچھلے جمعے ہی بتایا، اس دور کے اندر نہ نماز پہ پابندی تھی، نہ روزے پہ پابندی تھی، نہ حج پہ پابندی تھی، نہ زکوٰۃ پہ پابندی تھی، کوئی منع نہیں کر رہا تھا۔ حاجی تو سارے پہنچے ہوئے تھے حج کرنے۔ امام حسین اپنا حج مختصر کر کے عمرہ میں تبدیل کر کے کیوں جا رہے ہیں کربلا کی طرف؟ اس بات کو جب تک نہیں سمجھو گے اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ یہ بات ہی نہیں سمجھ رہے کہ امام حسین کا مقام کیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی دین تو پہلے ہی مکمل ہو گیا تھا، امام حسین تو بعد میں آئے۔ اللہ کے نبی نے خطبہ حجۃ الوداع پہ پہلے بات ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ تو یہ حسین اب بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ تو اللہ کے نبی نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا، لوگوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میرا قرآن ہے اور ایک میرے گھر والے ہیں۔ میرے گھر والوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کا خوف کرتے رہنا، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا۔ ابھی 50 سال گزرے ہیں کہ تم نے ان کو شہید کر دیا۔ 11 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا اس دنیا سے، 61 ہجری 50 سال ہوئے، 50واں بھی پورا نہیں ہے، ربیع اول میں 50 پورے ہوں گے۔ تو یار کیا ہو گیا تم کو؟ ہم جس شریعت کی بات کرتے ہیں، ہم جس نظام کی بات کرتے ہیں، اس کے اندر امیر اور غریب کی کوئی تقسیم نہیں ہے، آقا اور غلام کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اس کے اندر حسینیت ہے، اس کے اندر کربلا ہے، اس کے اندر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہے حسین کی حسینیت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ابو بکر کی صداقت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ عمر کی عدالت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ عثمان کی سخاوت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ علی کی شجاعت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ حسن کا صبر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ حسین کی قربانی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور کیا ہے؟ او بھائی یہ اور کیا ہے اسلام؟ اس لا الہ الا اللہ پہ تو جھگڑا تھا۔ پوری عرب کا معاشرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتا تھا کہ آپ سچے بھی ہیں، صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ جب آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو سارے دشمن ہو گئے۔ تو دیکھو امام حسین کے پاس بہترین طریقہ تھا، بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کوئی تنگ نہیں کرتا۔ جن کو بیعت لینے کی ذمہ داری دی تھی نا، ان کو یہ کہا تھا 3 بندوں کو نہیں چھیڑنا، امام حسین کو نہیں چھیڑنا، زبردستی نہیں کرنا ان کے ساتھ، عبداللہ بن عمر کو نہیں چھوڑنا، عبداللہ بن زبیر کو نہیں چھوڑنا، تو ان 3 آدمیوں کو نہیں چھیڑنا، باقی سب۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جن کو حق قائم کرنا ہے وہ انتظار تھوڑی کریں گے ہم کو کوئی آ کے چھیڑے، وہ جا کر باطل کا مقابلہ کریں گے۔ جب بدر کا معرکہ ہوا، ابھی تو ہجرت ہوئی ہے 1 سال پہلے، 2 ہجری میں بدر آ گیا، بولا بھائی کہاں کریں مقابلہ؟ مدینے میں کریں۔ تو نوجوان جو تھے جن کا خون جوش مار رہا تھا، باہر نکلیں گے بدر کے مقام پر، کتنی دور ہے، کتنا کلومیٹر دور ہے، وہاں چل کے مقابلہ کریں گے۔ کہہ سکتے تھے نا یار 313 ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ تلوار ہے، نہ نیزے ہیں، نہ اونٹ ہیں، یہی کر لیں گے مقابلہ۔ فرمایا نہیں، وہاں چلیں گے بدر کے اندر، وہاں میدان کے اندر 313,000 کا مقابلہ ہوا، یہاں پر 20,000 ہیں اور 72 ہیں۔ آپ دیکھو تو صحیح، نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو امام حسین کے پیچھے آگے نماز پڑھتے ہیں، اور شہید بھی امام حسین کو کرنا ہے۔ یہ کیا لڑائی ہے؟ یہ کیوں سمجھ میں نہیں آئی؟ اب اس لڑائی کا کیا ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں نے سبیلیں لگا دی، شربت پلا رہے ہیں، حلیم پلا رہے ہیں، بریانیاں چل رہی ہیں، پوری رات گھونٹ رہے ہیں اس کو، بہت اچھی بات ہے بھائی، کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ دوسری طرف جو ہے وہ عزاداری چل رہی ہے، ماتم ہو رہا ہے، خون نکال رہے ہیں۔ تو کیا امام حسین کی قربانی کا خراج یہ ہے کہ پانی کی سبیل لگا لو، عزاداری کر لو، سینہ پیٹ لو، علم لگا لو، بس ہو گیا، کام پورا ہو گیا؟ نہیں، یہ امام حسین کی قربانی کا خراج نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، خود کو تیار کرو اس نظام باطل کے خلاف، اس جدیدی نظام کے خلاف کہ جس کے سامنے امام حسین نے اپنا سر کٹوایا، اس نظام کے خلاف اپنے آپ کو تیار۔ اس نظام کے ساتھ تو آپ کی اور میری سیٹنگ ہے، اس ظلم اور بربریت کے ساتھ 78 سال ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر یہ وطن حاصل کیا، لیکن لا الہ کے علاوہ سب کچھ یہاں موجود ہے۔ اس کلمہ طیبہ کے علاوہ سارا نظام یہاں موجود ہے، وہ کلمہ طیبہ کی کوئی بات نہیں ہے اس ملک کے اندر۔
اور ہم اس یزیدی نظام کے سہولت کار ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ امانت اس کے اہل کو پہنچا دو، جس کی امانت ہے اس تک پہنچا دو۔ کیا ہے امانت آپ کے پاس؟ آپ ان میں کیا دے سکتے ہیں؟ یہ ایک ووٹ کی پرچی ہے جو یزید نے مانگی ہے، جس کا انکار امام حسین کر رہے ہیں، اپنی جان کی قربانی دے کر، اپنے اہل خانہ کو کٹوا کر۔ کیا تھا بیعت؟ کیا ہے؟ ووٹ ہی تو ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے بیعت کیا آپ کے ہاتھ میں، تو وہی تو انکار کیا ہے۔ یہ جو ووٹ مانگنے تمہارے پاس آتے ہیں، یہ ظالم اور جابر حکمران جو آج تک اسلام کی بات نہیں کرتے، اس ملک کے اندر کلمہ طیبہ کی بات نہیں کرتے، جو اسلامی نظام کی بات نہیں کرتے، جو شریعت کی بات نہیں کرتے، جو شراب کو ختم کرنے کی بات نہیں کرتے۔ افسوس کی بات بتاؤں آپ کو، کئی مرتبہ اسمبلی کے اندر ایک ہندو ممبر اسمبلی ہے، اس نے تقریر کی ہے کہ بھائی ہمارے نام پر شراب کے لائسنس بنے ہوئے ہیں۔ جاؤ آپ کے گتے کھلے ہوئے نا، ان سے پوچھو لائسنس کس کے نام پہ؟ کسی ہندو کے نام پہ ہوگا لائسنس۔ وہ اسمبلی میں تقریر کر رہا ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم سب مسلمانوں کے۔ وہ کہہ رہا ہے ہماری گیتا میں لکھا ہوا ہے شراب نہیں پینی چاہیے، گیتا میں لکھا ہوا ہے شراب نہیں پینی چاہیے، تو ہمارے نام پہ یہ جھوٹے لائسنس مت لو، نام پہ ہمارے لیتے پیتے سب مسلمان ہیں۔ وہ یہ اسمبلی میں تقریر کر رہا ہے پابندی لگاؤ۔ اور یہ جو ہماری حکومتیں ہیں، وہ پی ٹی آئی ہو، میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، وہ پی پی ہو، وہ نون لیگ ہو، یہ سب مل کر اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ غلط بات کر رہا ہے، چھوڑو اس کو۔ انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز آتے ہیں، یہ آتے ہیں، وہ آتے ہیں، ان کو پیش کرنی پڑتی ہے شراب۔ ابھی اس نے اسمبلی میں کیا بات کی؟ اس نے یہ بات کی کہ بھائی سود، ہمارے گیتا میں لکھا ہوا ہے سود حرام ہے، سود کو ختم کرو۔ اور یہ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ یار کاروبار کیسے چلے گا، سود ختم کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ تجارت کو حلال کرتا ہے، سود کو حرام کرتا ہے۔ اور یہ مسلمان کہہ رہے ہیں کاروبار کیسے چلے گا اگر سود بند ہو گیا، اگر یہ بینک بند ہو گئے تو سسٹم کیسے چلے گا؟ ہمارے لیے تو یہی ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تو آج 10 محرم الحرام، وہ عظیم و شان قربانی کو یاد کرنے کا دن ہے، اس کو سمجھنے کا دن ہے۔ میں آپ کو نہیں کہتا کہ آپ کیا کرو، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ سوچو کہ کوئی آدمی اپنے معصوم بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے بھائیوں کو جا کر کیوں ایک میدان کے اندر شہید کروا رہا ہے؟ اور وہ آدمی، صحابہ کرام کو تو بشارت دی نا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ بھئی اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ کل الوعد اللہ الحسنہ، سب سے اللہ نے اچھا وعدہ کر لیا۔ یہی ہے نا، یہی وعدہ ہے نا۔ امام حسین سے کیا وعدہ ہے؟ امام حسین سے وعدہ ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اللہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے، تو اس سے بغض رکھ جو حسین سے بغض رکھے۔ تو آپ یہ دیکھو کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے کہ حسین کا بغض لے کر، حسین سے نفرت کر کے، حسین کے عمل کو بھول کر، حسین کی قربانی کو بھلا کر، حسین کی شہادت کو اگنور کر کے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے۔ میں ممبر سے، اللہ کے رسول کے ممبر سے گواہی دیتا ہوں، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی اہل بیت کا بغض ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی اہل بیت کے بارے میں کوئی خدشات ہیں، خدا کی قسم وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ دوزخی ہے، وہ لعنتی ہے جو اہل بیت کے مرتبے کے اوپر شک کرتا ہے، جو ان کی عظمت کا انکار کرتا ہے، جو حسن اور حسین کو جنت کا سردار نہیں سمجھتا، جو فاطمہ الزہرا کو جنت کے خواتین کا سردار نہیں سمجھتا، وہ لعنتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا رہا ہوں، میں نے پہلے بھی بتائی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ ناانصافی کریں۔ یہ اس لیے ٹائٹل نہیں ملا کہ وہ بیٹی ہے، وہ نواسا ہے، وہ نواسی نہیں، میرٹ کے اوپر میں نے آپ کو بتایا اللہ نے ذات پات کی ساری تقسیم ختم کر دی۔ میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی ہے، اللہ نے کہہ دیا تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، گروہوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے اس بات کو سمجھو، یہ ایک آیت تمہیں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ بات ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں کیا، کوئی فرق نہیں کیا، تمام انسانوں کے درمیان سب سے زیادہ اکرمکم، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ تو تم اللہ سے ڈرنے والے ہو؟ تم اگر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہو تو پرواہ نہیں کرو تم ٹھیلا چلاتے ہو، پرواہ نہیں کرو تم مزدوری کرتے ہو، پرواہ نہیں کرو تم بھوکے سوتے ہو، خدا کی قسم تم سب سے عزت والے ہو۔ وہ کاٹن کے کلف کے جوڑے پہننے والے، وہ ہٹو بچو 10 گارڈ رکھنے والے، لوگ ان کی عزت نہیں کرتے، لوگ ڈرتے ہیں ان سے، عزت نہیں کرتے۔ اللہ کی نظر میں ان کی عزت نہیں ہے اگر وہ اللہ کے تقاضے، اللہ کی مخلوق کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ عزت والا وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ آپ اللہ سے ڈرنے والے بنو، آپ نبی کی شریعت کو زندہ کرنے والے بنو، آپ اس کو نافذ کرنے والے بنو۔ جس نبی نے اپنے پورے خاندان کو کٹوا دیا، جس نے عہد کے اندر اپنے دندان مبارک شہید کروا لیے، جس نے طائف کے اندر لہو لہان ہونا پسند کر لیا، جس نے سجدے کے اندر اپنے اوپر ظلم برداشت کیے، جس نے جیل کی، جس نے ہجرت کی صحبتیں برداشت کی، جس نے تکالیف برداشت کی، جس کے ساتھیوں کو اس کے سامنے شہید کیا گیا، جن کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی، جس کے خاندان کے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ ساری قربانیاں اس لیے دی کہ تم کو اور ہم کو یہ سبق مل سکے کہ یہ بیٹھے بٹھائے اسلام نہیں آ گیا، یہ تبلیغ کے ذریعے نہیں آیا اسلام، جانے دیے صحابہ کرام نے اور اہل بیت نے۔ آپ سمجھ رہے ہو دروازہ بجا کے، کنڈی بجا کے کہ بھائی ٹھیک ہے شراب چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو، نہیں ہوگا، نہیں چھوٹے گا، طاقت پیدا کرنی پڑے گی۔ الکفر ملت واحدہ، یہ جتنے کافر ہیں یہ ایک ہیں، اور ہم فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ہر جگہ پر ہم تقسیم ہیں، تقسیم در تقسیم ہے، دلوں کے اندر نفرت ہے۔ ان نفرتوں کو نکالو، حسینیت کو سمجھو، کربلا کے پیغام کو سمجھو، اس بات کو سمجھو کہ جس کے لیے کوئی جنت کا سردار اپنی جان کو قربان کر دے۔ اور پھر اس قربانی کے بعد وہ وقتی طور پہ تو وہ یزید سمجھ رہا ہے کہ میں جیت گیا، جس کو مارنے آئے تھے وہ مر گیا، ختم ہو گئی کہانی۔ نہیں، آج بھی حسینیت زندہ ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں یزیدیت مر گئی، یزیدیت بھی زندہ ہے، ہر دور کا یزید ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ زندہ مردہ یزید کو گالی دینا آسان ہے، زندہ یزید کو للکارنا جہاد ہے نا، جہاد اللہ کی راہ میں جہاد۔ اللہ کے نبی نے جس جہاد کو جہاد افضل کہا ہے وہ کون سا جہاد ہے؟ وہ جہاد ہے وقت کے ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا، یہ جہاد افضل کہا ہے۔ سب سے بڑا جہاد یہ ہے۔ ایمان کے 3 درجے بتائے کہ کسی چیز کو غلط سمجھو، اپنے ہاتھ سے اس کو روکو، طاقت سے روکو، طاقت سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے، دل سے اس کو برا سمجھو اور اس کام میں شامل مت ہو۔ خدا کی قسم ہم تینوں درجوں میں نہیں ہیں۔ ہم ظالم کو روکتے نہیں ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، ہم منہ سے بولتے نہیں ہیں کہ پھنس جائیں گے، پٹوا دے گا، مروا دے گا، FIR کٹ جائے گی، اور ہم اس کو دل سے بھی برا نہیں سمجھتے، منافقت کرتے اس نظام کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور جھوٹا بولتے ہیں کہ دل سے ہم دل سے برا سمجھ رہے ہیں، نہیں سمجھتے اس نظام کا حصہ ہو۔ یہ ظلم کا نظام آج ہماری بچیوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے، جوا، شراب، بدماشی، جگہ جگہ پر لوٹ مار، قبضے، بطہ خوری، نشہ، یہ سب کچھ عام ہے۔ ہر گلی، ہر محلے کے اندر یہ کام ہو رہا ہے۔ کوئی آدمی یہاں کھڑا ہو کے بول دے یار میرے محلے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی آدمی کھڑا ہو کے بول دے، میں کہوں گا یار سلام ہے آپ کو۔ پہلے کوئی آدمی جو ہے نا 1 فٹ اپنی سیڑھی بڑھاتا تھا نا، پورا محلہ کھڑا ہو جاتا تھا کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے۔ لوگ حدیثیں سناتے تھے کہ جس نے راستوں کے نشان کو ختم کیا، جس نے راستوں کو تنگ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا، پورا محلہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس نے 2 فٹ نکالی ہے، اب 6 مہینے بعد، سال بعد مجھے گھر بنانا، میں 4 فٹ نکالوں گا۔ اس نے سہولت کر دی، پورا نظام کرپٹ ہو چکا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے کچھ سرمایہ دار، جاگیردار وڈیرے یہ کرپٹ ہوتے تھے، یہ عوام کا خون چوستے تھے۔ اب ایک نعوذ باللہ ایک ٹھیلے والے سے لے کر ایک غریب آدمی سے لے کر اوپر تک ہر آدمی کرپٹ ہے، ہر آدمی چور ہے۔ موقع جس کو نہیں ملا وہ بچا ہوا ہے، بس مجھے موقع مل جائے میں کام دکھا دوں گا۔
جس کو موقع ملا اس نے کام دکھایا ہے۔ تو یہ حسینیت کا پیغام نہیں ہے، یہ کربلا کا پیغام نہیں ہے۔ کربلا کا پیغام یہ ہے قولوا لا الہ، کہ لا الہ الا اللہ کہو اور تفلحوا، اور کامیاب ہو جاؤ، یزید وقت کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم وہ بہترین امت ہو۔ یہ آپ کو مجھے کہا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر یقین رکھتے ہو۔ ہم نیکی کا تو حکم دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں آ جاؤ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، آ جاؤ بھائی نیکی کی بات ہو رہی ہے، آ جاؤ بھائی قربانی ہو رہی ہے، آ جاؤ بھائی، لیکن برائی سے کب روکتے ہیں ہم؟ برائی سے روکو، یہاں پتھر لگے گا، یہاں جا کے بولو کسی وڈیرے جاگیردار کو یہ ظلم نہیں کر، یہ زیادتی نہیں کر، یہ اقتدار جو تجھے ملا یہ امانت ہے، اس کا سوال ہوگا تجھ سے۔ اگر ہر قسم کا اقتدار قبول کرنا ہوتا تو امام حسین بیعت کرتے یزید کے ہاتھ میں۔ میں نے آپ کو بتایا اسلام کا وہ حلیہ نہیں تبدیل ہوا تھا، وہ نماز روزہ، نماز 4 سے 5 نہیں ہو گئی تھی، 5 سے 6 نہیں ہو گئی تھی، روزے 30 سے 25 نہیں ہوئے تھے، فجر زور میں نہیں چلی گئی تھی، حج ذوالحج کے بجائے محرم میں نہیں ہو رہا تھا، سب کچھ ویسا ہی چل رہا تھا۔ لیکن جو امام حسین نے محسوس کیا کہ جس خلافت راشدہ کے حساب سے، خلافت منہاج النبوہ کے حساب سے جو خلافت راشدہ قائم ہوئی تھی، آج اس کے منہج سے سسٹم ہٹ رہا ہے۔ آج پہلے ہوتا تھا بیعت کے ذریعے حکمران آتا تھا، اب حکمرانی اقتدار پہلے آیا، بیعت بعد میں ہو رہی ہے۔ یہ نظام جو تبدیل ہوا ہے، یہ خلافت جو ملوکیت میں بدلی ہے، یہ خلافت جو لوگوں کی رائے کے ذریعے، یہ شورا کے ذریعے، یہ لوگوں کی بیعت کے ذریعے جو نظام قائم ہوتا تھا لوگوں کے ووٹ کے ذریعے، اب نظام پہلے قائم ہو گیا، بادشاہ پہلے بن گیا، اب لوگوں کو کہہ رہے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ کیوں کرو بھائی؟ تم اگر اتنے معزز ہو تو آؤ لوگوں سے بیعت لو پھر اعلان کرو، تم پہلے اعلان کر رہے ہو کہ میں بادشاہ ہوں میری بیعت کرو۔ یہ اسلام کا نظام نہیں ہے، یہ خلافت نہیں ہے، یہ ملوکیت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے جو پیشن گوئی کی کہ یہ جو نظام جو چلے گا یہ 30 سال تک ہے، اس 30 سال کا جو اختتام ہو رہا ہے نا، وہ حضرت امام حسن کے 6 مہینے جو اقتدار ہے وہاں جا کے 30 سال پورے ہو گئے، 29.5 سال خلفائے راشدین، اور یہ 5واں جو خلفائے راشدین میں ہم جن کو شامل کرتے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم شامل کرتے ہیں، 6 مہینے ان کے، وہ ملا کے 30 سال یہ خلافت منہاج النبوہ قائم رہی ہے۔ اس کے بعد ملوکیت ہے، اس کے بعد فساد ہے، اس کے بعد لڑائی ہے، اس کے بعد اسلام کا وہ حلیہ ہے کہ وہ 313 وہ کافروں کو للکار رہے ہیں۔ آج 2.25 ارب مسلمان ہیں، لیکن ذلیل و رسوا ہو گئے، خوار ہو گئے، جگہ جگہ پر مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے۔ جاؤ کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، افغانستان کے اندر، روہنگیا کے اندر، شام کے اندر، عراق کے اندر، لبنان کے اندر، جہاں جاؤ گے مسلمانوں کا خون سستا ہے، اس لیے کہ حسینیت کو بھلا بیٹھے ہیں، کربلا کو بھلا بیٹھے ہیں۔ آج بھی اگر عزت چاہتے ہو تو کربلا کو پکڑ لو، حسین کو پکڑ لو، یہ نجات کا راستہ ہے۔ خلفائے راشدین کو پکڑ لو، امہات المومنین جو امت کی مائیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات وہ امت کی مائیں ہیں، ان کے بارے میں ایک لفظ بھی برا کہنا اپنے ایمان کو ہلانے کے برابر ہے۔ خلفائے راشدین، اصحابہ کرام کہ جو نبی کے ساتھی ہیں، ان کے بارے میں بکواس کرنا اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا ہے۔ اور اہل بیت اطہار یہ نبی کے پیارے ہیں، نبی کے گھر والے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات کرنا اپنے ایمان سے خارج ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حسین کے پیغام کو سمجھنے والا بنائے، کربلا کے درس کو سمجھنے والا بنائے، ہمیں وقت کے یزیدوں کے خلاف آواز اٹھانے والا بنائے، ہمیں امام حسین کی صف میں شامل فرمائے، ہمیں کربلا کے 72 میں شامل فرمائے، ہمیں حل جیسی جرت ادا کرے کہ اس یزیدی نظام سے نکل کر ہم امام حسین کے قافلے میں شامل ہو جائیں۔ دیکھو مرنا تو ہے، 40 کا تو میں بھی ہو گیا ہوں، 50-60 کے بھی یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ سمجھو اس بات کو کہ یہ تو سب کچھ ہونا ہے، موت تو ایک دن آنی ہے، تو کیوں نہ عزت کی موت سے جائیں، عزت کی موت سے جائیں، شہیدوں کی موت سے جائیں، کچھ کر کے جائیں کہ رہتی دنیا تک تمہارا نام حسینیت کی لسٹ میں ہو۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی لسٹ میں ہو، ان کے گھر والوں سے محبت کرنے والوں کی لسٹ میں ہو، ان کے صحابہ کرام پہ جان دینے والوں کی لسٹ میں ہو۔ یہ ایسے نہیں ہوگا، گھر بیٹھنے سے نہیں ہوگا، نکلنا پڑے گا، اپنے آرام کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے بستر کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے ٹھنڈے کمرے چھوڑنے پڑیں گے اور اس نظام کو للکارنا پڑے گا۔ اور میں آپ سے کہوں گا کہ باطل کے سامنے گھٹنے نہ ٹیک دے، بچوں کو پھر سناؤ قصہ حسین کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔